شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے مسلمانوں، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے مسلمانوں، قرآن پاک کی ایک آیت کی تھوڑی سی تفسیر پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان سن کے تازہ ہوگا اور میرا بھی ایمان تازہ ہوگا، اور آپ جتنے اور مسلمان بہن بھائیوں کو انشاءاللہ اس کو شیئر کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اس تفسیر میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کی جو بات ہے، جو قرآن پاک میں جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں سب پیٹنٹ ہیں، اللہ کے حکم سے 100% سچے ہیں، لیکن جو انسان کی کتاب ہوتی ہے لکھی ہوئی وہ جو ہے اتنی وہ نہیں ہوتی، وہ انسان کے اپنے طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، انسان کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک رکھا ہوا ہے جو بالکل محدود ہے۔ جو علم انسان کا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے، وہ بالکل محدود ہے، اور انسان جو ہے اپنی طرف سے جو کچھ لکھ لے، لیکن جو چیزیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں وہ پیٹنٹ ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ہدایت کے لیے اپنی کتاب بھیجی ہے تو ہم کیوں اس کو روز اسٹڈی نہیں کرتے اور اس کا کیوں مطالعہ نہیں کرتے روز ہم؟ تو پیارے مسلمانوں، بس بات یہی سمجھانی ہے۔ جو بھی بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اسے ریکویسٹ ہے کہ بھی اپنی جتنی بھی روزمرہ کی زندگی ہے ان مصروفیات میں سے اگر ہم تھوڑا سا لمحہ قرآن پاک کے لیے نکال لیں گے، اور خاص طور پر صبح کے وقت جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اس کو لازمی جو ہے اسٹڈی کر لیں۔ اس سے ہمارا جو ہے ایمان تازہ ہوگا اور ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، غرض یہ بات ہے کہ جو کہنے کا مقصد ہے کہ بھی ڈیلی اس کو ضرور اسٹڈی کریں۔ دیکھیں ہم اپنی دنیا کمانے کے لیے کتنے جو ہیں مصروف رہتے ہیں اور کتنے یعنی کہ شوق و ذوق سے تیاری کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، کپڑے نئے پہنتے ہیں، لیکن اس دوران جو ہے ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں دی ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی ہیں، ہدایت ہے، یہ روشنی کی کتاب ہے، تو اس کو ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ریکویسٹ ہے روز صبح گھر سے نکلنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نام گھر میں لینا پہلے ضروری ہے۔ پہلے فجر کی نماز پڑھیں، پھر قرآن پاک عربی کے ساتھ پڑھیں، پھر ساتھ میں ترجمہ بھی لازمی پڑھیں۔ جیسے ہی آپ گھر سے نکلیں گے انشاءاللہ آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا اور آپ کا سارا دن اچھا گزرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو تو فوراً ظہر کی نماز باجماعت ادا کریں، انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے آگے جھک رہا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، انسان کوئی چیز نہیں ہے، ہر انسان نے جو ہے مر جانا ہے، روح قبض ہونے کا کوئی پتہ نہیں لگے گا، تو پھر ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا ہے اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، توبہ طیب ہونا چاہیے اور اللہ کے حضور جھکنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انشاءاللہ آپ عمل کریں، روز قرآن پاک کی اسٹڈی کریں اردو ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ بہت اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ خود فرق محسوس کریں گے، عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔